اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ توبہ کے تیسرے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کی آخری آیت میں یہ ذکر ہوا تھا کہ اہل ایمان یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ بغیر آزمائے ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور یہ لوگ اونچے درجے حاصل کر لیں گے، بلکہ ہر ایک کو اپنے ایمان کا عملی ثبوت دینا پڑے گا، اور عملی ثبوت کی صورت عملی اقدامات اور جدوجہد ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہمیں ان تمام قوتوں سے لڑنا ہوگا جن سے ہمیں لڑنے کا حکم دیا جائے، خواہ یہ قوتیں اندرونی ہوں یا بیرونی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں، آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ توبہ رکوع نمبر 3 جو کہ آیات 17 سے 24 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ نہیں ہے مشرکین کے لیے کہ انتظام سنبھالیں اللہ تعالیٰ کی مساجد کا جبکہ وہ شہادت دے رہے ہیں اپنے اوپر کفر کی۔ اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ یہی ہیں اکارت گئے جن کے اعمال اور آگ میں انہیں پڑے رہنا ہے۔ یامرو وہ سنبھال کریں، خبر گیری کریں، دے مینٹین۔ مشرکوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کے انتظامات سنبھالیں، جبکہ ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے کفر کے اپنے اوپر خود ہی گواہ ہیں۔ ایسے لوگوں کے اعمال غلط ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی رضا کی بجائے اپنے ذاتی غرض ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہے اور انہیں اس میں مدت غیر معین تک رہنا ہے تاکہ اپنے کیے کی سزا بھگتیں۔ شرک ظلم عظیم ہے اور اللہ تعالیٰ شرک کے سوا باقی تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 116 میں ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں مغفرت فرماتا کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، اور مغفرت فرما دیتا ہے جو اس کے علاوہ ہے اس کو جو چاہتا ہے، اور جو کوئی شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ تحقیق بھٹک گیا گمراہی میں بہت دور کی۔ ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے اس بات کا جائزہ لیں کہ کہیں اپنی کم علمی کی وجہ سے ہم کسی شرک کا ارتکاب تو نہیں کر رہے۔ انما یامر مساجد اللہ، دراصل انتظام سنبھالتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مساجد کا من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اور یوم آخر پہ اور قائم رکھتے ہیں صلاۃ کو اور زکوٰۃ کا طریقہ اپنائے رکھتے ہیں اور نہیں خشیت رکھتے ما سوا اللہ تعالیٰ کے، فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، تو قریب ہے کہ وہ ہو جائیں ہدایت یافتہ میں سے۔ اللہ تعالیٰ کی مساجد کا انتظام سنبھالنا ان لوگوں کو زیب دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ پہ اور یوم آخر پہ ایمان رکھتے ہیں اور انہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد وہ اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں۔ یہ لوگ اپنی زندگیوں میں نظام صلاۃ اور زکوٰۃ کو نافذ کرتے ہیں۔ ان کے دل و دماغ میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں ہوتا۔ انہیں دنیا اور دنیا والوں کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی بجا آوری کی فکر دامنگیر رہتی ہے اور ان کا ہر کام کی رف اللہ ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 3 سے 5 میں رب کریم سے ہدایت پا کے فلاح یافتہ ہونے والوں کی جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ سب سے پہلی بات ایمان بالغیب، دوسری بات صلاۃ قائم کرنا، تیسری بات اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا، چوتھی بات تمام کتب آسمانی پہ ایمان رکھنا، اور پانچواں آخرت پہ یقین رکھنا۔ اب اگر یہ لوگ اس طرز عمل پہ کاربند رہیں گے تو امید ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام، کیا تم نے کر رکھا ہے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کا انتظام سنبھالنا؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، جیسے کوئی ایمان لائے اللہ تعالیٰ پہ اور یوم آخر پہ اور جہاد کرے فی سبیل اللہ۔ لا یستوون عند اللہ، نہیں ہے یہ مساوی اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت فرماتا کسی ظالم قوم کو۔ سقایا، جو پہلا انڈرلائن لفظ، پانی پلانا، پرووائڈنگ ڈرنکنگ واٹر۔ عمارتا، انتظام، خبرگیری، مینٹیننس۔ یستوون، برابر، دے آر ایکول۔ مسجد الحرام میں لوگوں کو پانی پلانا اور دیگر انتظامات کرنے کی اہمیت ثانوی ہے، اور یہ کام مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے۔ اصل اہمیت خلوص دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور یوم آخر پہ ایمان رکھنا، اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنا، دونوں کے لیے درکار کوششیں، اور دونوں چیزوں کے نتائج بالکل مختلف ہیں۔ اس لیے ایک سادہ انتظام سنبھالنا اور پانی پلانا اور یہ کام کرنا دونوں مساوی نہیں ہیں۔ مسجد الحرام میں نمازیں پڑھ لینے کے باوجود ظلم و ستم سے باز نہ آنا ہدایت سے دوری کا سبب بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں کرتے، اور اس حقیقت کا اظہار قرآن کریم میں کئی بار کیا گیا ہے۔ مثلا سورہ البقرہ آیت نمبر 258، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت فرماتا ظلم کرنے والوں کو۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جو ایمان لائے اور ہجرت کرے اور جہاد فی سبیل اللہ کرے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون، عظیم ہے ان کا درجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور یہی ہیں جو فائز المقام ہوئے۔ اعظم، بہت بڑا، گریٹر، فائزون، کامیاب و کامران ہوئے، دوز ہو مینجڈ۔ اس آیت مبارکہ میں بڑے درجات پانے کا نسخہ بیان فرما دیا گیا ہے، جس کے مطابق جو کوئی ایمان لاتا ہے اور اپنے پرانے طور طریقے اور عقائد کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق اپنی زندگی کو سنوار لیتا ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو اپنی جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ چلا جاتا ہے، اور نمبر 3 اللہ کی راہ میں ضرورت پڑنے پہ اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ جدوجہد کرتا ہے۔ ایسے کام کرنے والے لوگ کامیاب و کامران ہو جاتے ہیں، اور ان کے درجے ان لوگوں سے کہیں بلند ہیں جو محض چند عبادات اور چند خدمات کو ہی حاصل زندگی سمجھ لیتے ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان، بشارت دیتا ہے انہیں ان کا رب اپنی رحمت کی اور رضوان کی۔ وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور ان کے لیے باغات ہیں جن میں پائیدار نعمتیں ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، رہتے رہنے والے ان میں ابدن۔
ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے، نعیم، نعمتیں، بلس۔ ان کامیاب لوگوں کے لیے ان کے رب کریم کی طرف سے خوشخبری ہے کہ انہیں رحمت میں داخل فرما دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا انہیں حاصل ہو گئی ہے، اور ان کا ٹھکانہ جنت ہے جس میں ہر طرح کی نعمتیں موجود ہیں، اور وہ ان سے اب تک لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ سورہ البینہ آیت نمبر 8 میں ارشاد ہے، ان کی جزا ان کے رب کے ہاں باغات عدن، جاری ان کے نیچے سے نہریں، رہتے رہیں ان میں ابداً۔ راضی ہے اللہ تعالیٰ ان سے اور وہ راضی ہیں اس سے، یہ اس کے لیے جو خشیت رکھتا ہے اپنے رب سے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے ایمان والو مت بنا رکھو تم اپنے آبا اور اپنے بھائیوں کو دوست اگر وہ محبت رکھتے ہیں کفر کی ایمان کے مقابلے میں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو بھی دوست بنائے انہیں تم میں سے تو وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ استحبو، وہ محبوب رکھتے ہیں، وہ اسی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، دے لو۔ اس آیت کا مخاطب اہل ایمان ہیں، اور انہیں یہ واضح طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ان کے آباء و اجداد اور ان کے بھائی بہن ایمان کی بجائے کفر کو ترجیح دیتے ہیں تو وہ ان کو ہرگز دوست نہ بنائیں۔ جو بھی ایسا کرے گا وہ ظلم کا مرتکب ہوگا، اور ظلم کرنے والے ظالموں کے ہی ساتھی ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے سے محبت نہیں فرماتے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، کہتے اگر تمہارے آبا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے ازواج اور تمہارے رشتہ دار، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارا کمایا ہوا مال اور وہ تجارت جس کی کساد بازاری سے تم تشویش مند ہوتے ہو، اور وہ مساکن جن میں تم رہنے پہ راضی ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تمہیں زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے، تو انتظار کرو حتیٰ کہ وہ لے آئے اللہ تعالیٰ اپنا امر۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت فرماتا فاسقوں کی قوم کو۔ لِقْرَفْتَمُوهَا، جن کو تم نے کما کے حاصل کیا ہے، جو have acquired، کسادہ، ان کی مندی، کساد بازاری، a decline in it۔ اہل ایمان کو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اگر انہیں اپنے آباء و اجداد، اپنے بیٹوں، اپنے بھائی بہن، ازواج، رشتہ دار اور دوست احباب، نمبر 2 اپنا کمایا ہوا مال و دولت، نمبر 3 اپنی تجارت اور ذریعہ معاش، اور نمبر 4 اپنا گھر بار، اگر یہ چیزیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کی بجا آوری اور جہاد فی سبیل اللہ کی نسبت زیادہ محبوب ہیں، تو پھر اس بات کا انتظار کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے معاملے کا کوئی فیصلہ فرما دے۔ خاص طور پہ علم حقیقی مل جانے کے بعد اس کے عملی پہلوؤں سے جی چرانا حقیقی ایمان والوں کی نہیں بلکہ فاسقوں کی طرح ہے۔ اور فاسق وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی چیز کو جان لینے کے باوجود اس کے عملی پہلوؤں سے کنارہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے اور ان کا انجام بھیانک ہے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 20 میں ارشاد ہے، اور جو فسق کرتے ہیں تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب بھی ارادہ کریں گے نکل جائیں اس سے، لوٹا دیے جاتے ہیں اسی میں، اور کہا جاتا ہے انہیں
چکھو مزہ آگ کے عذاب کا جس کی تم تکذیب کرتے رہے۔ ایک مختصر سا خلاصہ اس رکوع کا، ایمان والے ہی اللہ تعالیٰ کی مساجد کے انتظامات کے اہل ہیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور یوم آخر پہ ایمان رکھتے ہیں، اپنی زندگیوں میں نظام صلاۃ اور زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں اور سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور سے خشیت نہیں رکھتے۔ مسجد الحرام میں لوگوں کو پانی پلانا اور دیگر انتظامات کی اہمیت ثانوی ہے، جبکہ ایمان لانے کے بعد اپنے جان و مال کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ اور ہجرت کرنے والوں کا مقام اس سے کہیں بڑھ کے ہے۔ ان لوگوں کے لیے جنت اور اجر عظیم کی بشارت ہے۔ اہل ایمان پہ لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز سے زیادہ محبوب رکھیں، اور محبت کا عملی ثبوت ان کے احکامات پہ دل و جان سے عمل کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔